بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بچے کی تربیت مگر کیسے۔ دنیا میں آنے کے بعد بچے کا جن دو شخصیات سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، بچے کا پہلا سبق اور پہلا سکول، پہلی درسگاہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول پاکیزہ، اخلاق والا، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور باوقار رہن سہن ہے تو یقیناً بچے کی شعوری اور لاشعوری طور پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں آپ بچے سے امید کر سکتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی شخصیت اچھی ہوگی۔ اسلامی تاریخ کے اندر ماؤں کی تربیت کے روشن جو چراغ، روشن مثالیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان ماؤں کی تربیت کے روشن یہ چراغ ہیں، روشن مثالیں ہیں۔ اگر بدقسمتی سے ماں دین سے عاری ہے، دین داری سے خالی ہے، اس کے اندر دین کی، ایمان کی کمی ہے، گھر میں فلمیں اور موسیقی کا جو ہے وہ موسیقی کی آوازیں گونجتی ہیں، تو یقیناً اس کی جو نسل ہے وہ بھی اسی طرح تربیت سے خالی ہوگی، دینداری سے خالی ہوگی، ایمان سے خالی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، ان کی گود میں پلنے والا جو بچہ کنان، وہ اس کے ایک کہہ لیں کہ آپ مثال لے سکتے ہیں۔ گھر کے ماحول کے اندر ماں باپ کی جو ہے وہ تربیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ باپ کی شخصیت کا بچوں کی تربیت کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ اگر امیر ہے تو اس سے اس کی رعایا کا، اگر مرد ہے تو اس سے اس کے اہل و عیال کا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب دیے تو اس سے بڑا کوئی عطیہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھے ادب آداب سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری اور احادیث مبارکہ ترغیب و تربیت کے حوالے سے موجود ہیں۔ اس کے بعد تعلیمی ادارے کا سربراہ اور استاد، ان کا کردار جو ہے وہ تربیت کے اندر بہت اہم ہے۔ بچہ زیادہ وقت جو ہے گھر کے بعد اسکول کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر گزارتا ہے، اگر اس ادارے کا سربراہ اور استاد جو ہے وہ بچے کی تربیت کا، اس کی شخصیت کا رخ جو ہے وہ اس کا تربیت کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر استاد کی تعلیم و تربیت اچھی ہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کے اندر اچھی تربیت جو ہے وہ ڈالے گا، اچھی تربیت کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ جو ادارے کا جو سربراہ ہے اس کا بھی تعلیم و تربیت کے اندر ایک کلیدی کردار ہے۔ اگر استاد جو ہے وہ تعلیم و تربیت اچھی نہیں کرتا تو ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کا رخ جو ہے وہ اس کو صحیح ڈگر پر ڈال سکتا ہے۔ اس طرح تعلیمی ادارے کے بعد جو ہے آپ کا نصاب اگر فکری عمل کا ہے، اگر آپ کا نصاب جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں ادارے کے اندر، اگر وہ فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے شخصیت کو پروان چڑھانے کے تمام عوامل جو فیکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر وہ آپ کا جو سلیبس ہے، جو آپ کا نصاب جو ہے وہ بچے کی تربیت کو یا اس کی کردار سازی میں، اس کی شخصیت کے اندر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت جو ہے وہ نافع علم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما۔
اے اللہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ تو یہ جو تعلیم یا علم جو ہے، اگر وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا تو اس سے بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو دور رکھنا ہے۔ ایسی تعلیم و ادب کا، تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو نافع نہ ہو۔ گھر اور تعلیمی ادارے کے بعد بچہ جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنا معاشرے کے اندر گزارتا ہے، اس کا معاشرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اس میں اس کے دوست ہیں، اس کی کمپنی جن میں وہ بیٹھتا اٹھتا ہے، آپ نے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کمپنی کا زیادہ خیال رکھا جائے گا تو آپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔